ایک بھائی نے کویشچن کیا کہ ایک شخص حج پر گیا لیکن مدینہ منورہ نہ گیا. کسی نے کہا کہ آپ مدینہ نہیں گئے. اس نے کہا کہ کیا مدینہ جانا ضروری ہے کیا؟ تو اس نے ایک حدیث سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور پھر میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے ساتھ جفا کی. یہ حدیث بیان کی تو اس نے کہا ایسی کوئی بھی حدیث نہیں ہے. دیکھیے شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس حدیث کو نقل کیا ہے اور دیگر بہت سے محدثین نے اس پر اعتماد بھی کیا ہے. تو اگر یہ ضعیف حدیث بھی ہوتی تب بھی اس کو معتبر مانا جا سکتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری یقیناً کوئی حج کی تکمیل کے لیے تو ضروری نہیں ہے. حج کامل ہو جائے گا کیونکہ حج مخصوص ارکان کا جو مخصوص وقت میں مخصوص مقامات پر ادا کرنے ہوتے ہیں انہی کا نام ہے. اگر کسی نے وہ تمام شرائط پوری کر دی تو وہ حاجی تو ہو گیا. لیکن یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری نہ ہو. حضرت بایزید بسطامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے تو بغیر حاضری مدینہ کے واپس آ گئے. لوگ بڑے حیران ہوئے, کہا کہ حضور آپ مدینہ منورہ نہیں گئے؟ فرمایا کہ ہاں, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ میں اس بات کو سخت ناپسند سمجھتا ہوں کہ میں حج کرنے جاؤں اور اس کے طفیل پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دوں. یہ میں قطعاً غیر مناسب سمجھتا ہوں. سرکار کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ مجھے براہ راست خاص سرکار کے قصد و ارادے کے ساتھ حاضری دینی چاہیے. لہٰذا میں واپس آیا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں دوبارہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے. تو اتنا اہتمام اکابرین اسلام سے ثابت ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اور پھر اس طرح میں معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کو تحقیری انداز سے ذکر کرنا کہ کوئی فرضیہ واجب ہے کیا, کوئی ضروری ہے کیا. اگر آپ کے اولاد آپ کے بارے میں کہے, آپ سے دور رہنے لگ جائے, پھر آپ کے محلے میں کسی کے پاس مل کر چلی جائے اور آپ دیکھ رہے ہوں کہ اولاد گھر میں نہیں آئی ہے, اور پھر آپ سن رہے ہوں کوئی اولاد سے کہے یار باپ کے پاس نہیں گئے, اور آپ کی اولاد کہے کہ کیا ضروری ہے کیا والدین کے پاس جانا, کوئی لاواجب تھا کہ ہم پر, تو آپ کی دل آزاری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس طرح کے جملے کہنا یہ قطعاً غیر مناسب ہیں. اس سے مطلب اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو سخت ناپسند فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ امت کے اعمال انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. تو سرکار کی بارگاہ میں بھی ہمارے اعمال نامہ پیش ہوتا ہے. اسی وجہ سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت ہم سب پر گواہ ہوں گے, جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی گواہ ہوں گے. تو اب ان کے سامنے جب اس قسم کی چیزیں پہنچتی ہوں گی تو یقیناً سرکار کو رنج ہوتا ہوگا. اس قسم کے جملے نہ کہیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے اس بحث میں پڑھنے کے بجائے یہ سوچئے کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کس قدر محبوب اور مطلوب ہے, ہمیں ضرور جانا چاہیے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی فرض نہیں ہے, لیکن بعض علماء نے اس کو اس حدیث کے تحت واجب ضرور قرار دیا ہے کہ وہ شخص بہت ہی بڑا محروم ہے کہ جو اس مقام پر پہنچے اور پھر بارگاہ رسالت میں حاضر نہ ہو, اس لیے ضرور جانا چاہیے. فرمایا کہ ان کے پاس 6 تولہ زیور ہے تو کیا ان پر قربانی واجب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ انشاءاللہ میں عنقریب آپ کو قربانی کے مسائل بتا دوں گا. صرف اس بہن کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی. یہاں تو 6 تولہ ہے تو بالکل آپ کو قربانی کرنی ہوگی. پھر انہوں نے کویشچن کیا کہ قربانی میں خود کروں یا شوہر کریں, اس کا ثواب یا گناہ مجھے ہے یا شوہر کو ہے؟ دیکھیں جب ایک انسان بالغ ہو جاتا ہے نا تو پھر دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. مالی عبادات کا حکم آپ کی طرف متوجہ ہوگا, ادا کریں گی ثواب ملے گا, کوتاہی کریں گی گناہ ملے گا. ایسے ہی جو بدنی عبادات ہیں اور مالی بدنی کا مجموعہ جیسے حج آپ کے ساتھ تعلق ہے, اس لیے آپ کو قربانی کرنی ہوگی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر یہ کہے کہ تم نہیں کرو, میں ایک جانور لائے رہا ہوں اس میں ایک حصہ تمہارے نام بھی کر دوں گا, تو پھر یہ کہ قربانی کا وجوب ادا ہو سکتا ہے اگر آپ اجازت دے دیں, ورنہ آپ کو خود کرنا ہوگا. اگر آپ نہیں کماتی تو آپ زیور سیل کریں یا شوہر سے وقتی طور پر لے کر قربانی کر دیں. جب آپ کو پاکٹ منی وغیرہ ملے اور پیسہ جمع ہو جائے تو شوہر کو واپس کریں, لیکن آپ ہی کو کرنے ہوگی. کریں گی تو ثواب ملے گا, نہیں کریں گی شوہر گناہ گار نہیں ہے, آپ خود گناہ گار ہوں گی.